اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا تو یہ بڑے مقدس ایام ہیں اور یہ دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس دنوں میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانی ان کی اولاد کی مانگا تو آپ نے پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبے کو بھیج کر ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اس ماہ مبارک کا سب سے فضیلت والا عمل قربانی واجب ہے۔ قربانی کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین چیز کو اس کی راہ میں قربان کرنا، پیش کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، اور یہ قربانی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی ہوتے ہوئے آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے نا یہ قربانی بہت مشہور ہوئی۔ اب اس کے بعد جیسا جیسا زمانہ نبیوں سے دور ہوتا گیا، ان کے تعلیمات سے محروم ہوتے گئے، جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی تھی، قربانی بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے، لوگوں میں اتنی گمراہی آئی کہ جیسے کہ نصرانی جتنے بھی ہے وہ یسوع مسیح کے نام پر قربانی دینے لگے، اور مشرکین بتوں کے نام پر قربانی دینے لگے۔ اس طریقے سے جو ہے نا بگاڑ آنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، بہت چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب نماز پڑھو اور قربانی دو۔ نماز سے مراد عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ نماز پڑھو اور پھر قربانی دو، اور حضور نے بھی اس تعلق سے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری طرح ہیں جو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری طرح نہیں ہیں جو ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے اور قربانی نہیں دیتے۔ کون سی نماز؟ عید الاضحیٰ کی نماز، عید کی نماز۔ اور ایک روایت میں آیا ہے حضور نے کہا جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی اگر نہ دیں تو وہ نماز پڑھنے کے لیے ہماری نماز گاہ کو نہ آئے۔ تو اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے، گویا کہ مسلمان ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، جو غیر مسلم ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو حضور نے واجب کو ترک کرنے والوں کو یہ عذاب ان کو بتایا کہ دیکھو جو واجب قربانی نہیں دیتے وہ اسلام سے خارج ہے، حضور نے بتا دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ واجب قربانی، جن پر قربانی واجب ہے، ادا نہیں کرتے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے قربانی کی۔ ہمارے آقا مدینے میں 10 سال رہے، 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال، اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں حضور رہے، اور پھر مدینے میں جب آئے تو 10 سال وہاں رہے۔ تو 10 سال برابر حضور قربانی دیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک امت محمدیہ کی جانب سے۔ ہر سال 2 قربانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اور مولا کائنات جس سال حضور کا آخری سال تھا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، اس وقت سرکار نے 100 اونٹوں کی قربانی دی،
اور مولا حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، اور ماں باقی اونٹ کو حضرت علی کو حکم دیا کہ تم ذبح کرو، تو ماں باقی کے اونٹوں کو حضرت علی نے ذبح کیا، اور حضرت علی ہر سال 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی ہر سال تم 2 قربانیاں کیوں دیتے ہو؟ کہا کہ حضور کا حکم تھا مجھ کو کہ میں ایک اپنی واجب قربانی دوں اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی دوں، تو اس لیے میں 2 قربانیاں ہر سال دیتا ہوں۔ اور قربانی کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کا محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ قربانی ہے۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی دینے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، فضول جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بجائے اس کے وہ پیسے کو کسی اچھے کام میں دے دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی دواخانہ بنا دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کہ نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں عاجزی اور انکساری سے تاکہ ہم کو اللہ کا تقوی اور تقرب حاصل ہو۔ ہم روزہ رہتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارا کھانا پانی بچ جائے، راشن بچ جائے، ہمارے خرچے کم ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہم روزہ رہتے ہیں بھوکے پیاسے اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا نفس پاک ہو جائے۔ تزکیہ نفس سے ہم روزہ رہ کر تزکیہ نفس حق حاصل کرتے ہیں اور اللہ کا تقرب اور تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی میں جان نثاری مقصود ہے، یعنی اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنا۔ جان نثاری اللہ کو پسند ہے۔ ہم دمبا یا جو ہے نا جو بھی جانور ہوتا ہے ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہ ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا میرے لیے ہو۔ تو ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور قربانی بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو قربانی دراصل جان نثاری کا نام، جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میں 2 چیزوں کے عوض میں جنت کو رکھا ہوں، ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، میں ان کی مومنوں سے جان اور مال کو خرید کر جنت بیچتا ہوں۔ تو جان نثاری اللہ کو مقصود ہے، تو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے، جانور ذبح ہوتا ہے لیکن ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے، ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، ہم اس کو تصور کرتے ہیں۔ تو دراصل میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی اللہ کے نام پر خون بہانا، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی واجب قربانی اگر نہیں دے رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا صدقے جاریہ کر رہا ہے، اس کا نفل کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن واجب قربانی کا سوال اللہ تعالیٰ کے پاس حشر میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانیاں تمہارے لیے حشر کے شر سے تم کو بچاتی ہے، قربانی تم کو حشر کے شر سے تم کو بچاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت فرمائی، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جی۔ کہا کہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ جب تم قربانی لو گے تو خون جانور کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی دینے والے کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جانور پر قربانی کے جتنے بال ہوں گے ان بالوں کے مماثل اللہ تم کو نیکیاں دے گا، ایک بال کے عوض میں 1 حسنہ۔ اب علماء فرماتے ہیں 10 نیکیوں کا مجموعہ 1 حسنہ ہوتا ہے، ایک بال کے عوض میں 10 نیکیاں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے بال جانور کے جسم پر ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اون کے لیے کیا حکم؟ جو اون جو ہوتا ہے بھیڑیا وغیرہ ہوتا ہے
اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر تو مینڈے وغیرہ کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں. کہا جتنے بال ہوں گے ہر بال کے عوض میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ قربانی دو، اور قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے اس وقت سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور ثواب یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہوگا اس کا خون جب زمین پر گرے گا قربانی دینے والے کی اللہ مغفرت فرمائے گا. اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے جانور کے اللہ اتنے نیکیاں، ایک ایک بال کے عوض میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے ہی اہل بیت کے لیے فضیلت ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ جو ہے نا ثواب ہے؟ تو کہا کہ نہیں، صبح قیامت تک تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ قربانی دینے کا ثواب عطا فرمائے گا.